السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ جی ناظرین، آج کا عنوان اس لحاظ سے اہم ہے کہ عموماً شادی شدہ عورتوں پر جادو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی جو بیس ہے وہ کیا ہوتی ہے اور یہ جادو آگے کیسے چلتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں اسے منگنی سے پہلے، تو یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ رشتہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو رشتہ نہیں دیا جاتا، تو حسد کی بنا پہ جادو ہو جاتا ہے اور جادو کر دیا جاتا ہے، تو تاکہ ان کا رشتہ کہیں بھی نہ ہو، یہ ذلیل ہو جائے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے ناظرین، کہ جب اس طرح بات طے ہوتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے، منگنی جب ہوتی ہے، لڑکا خوبصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، حسد کرتے ہیں، تو وہ نظر بھی لگ جاتی ہے۔ یہ بھی زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو بہت زیادہ موت ہوگی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ ہم جادو سمجھتے ہیں جبکہ ہوتی نظر ہے۔ اسی لیے ناظرین پہلے یہ دیکھنا پڑے گا یہ اس کی بیس کیا ہے، کہاں سے یہ چلا ہے، اور جب جادو ہوتا ہے، شادی ہو گئی ہے، شادی ہونے کے بعد شادی شدہ عورت پہ جو پہلی علامت ظاہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کو شوہر اچھا نہیں لگتا، اور اسی طرح ناظرین اس کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچانک نفرت کرتی ہے شوہر سے، یا اسے شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ جب چار علامات، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پریشان ہو جانا، طبیعت خراب ہو جانا، یا اس کے علاوہ شدید غصہ آ جانا، یا اس کے علاوہ نفرت ہو جانا، تو یہ جب چیزیں واضح ہوں تو پھر علاج کریں۔ علاج کیا ہے؟ آج ایک بہن بتا رہی تھی کہ میں نے اور بھی بڑی چیزیں پڑھی ہیں، لیکن سورہ البقرہ جب میں نے شروع کی تو جو اس کی پڑھنے سے رزلٹ آیا وہ بہت شاندار تھا۔ اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے میرے اوپر سورہ بقرہ پڑھنے سے۔ تو ناظرین واقعہ چانی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر جو ہے کبھی پریشان اور باعث ندامت ان کو حسرت نہیں ہو سکتی، اور فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر قبرستان نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے جس گھر کے اندر نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہے۔ سورہ بقرہ لازمی پڑھیں۔ وہ بہن ہر روز کم از کم ایک پارہ پڑھ جائے، ایک پارہ نہیں، چلو آدھا پارہ پڑھ لیں، اگلے دن پھر آدھا پارہ، اگلے دن پھر آدھا پارہ، تو 40 دن سورہ البقرہ کی تلاوت کرے۔ اللہ کی قسم یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی شاندار علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ اس کو پڑھے تو اللہ پاک مہربانی فرما دے گا، اور یہ اس کا علاج ہے۔ جب طبیعت خراب ہونی شروع ہو جائے منگنی کے بعد یا شادی کے بعد، بس سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، دم کرے پانی پہ پی لیں، دم کرے پانی پہ، اس کے اندر بیری کے پتے ڈال لیں کوٹ کے، اور اسے نہائیں، اور اللہ پہ یقین رکھیں۔ کسی بابے کے پاس تویز نہ لینے کے لیے جائیں، کڑا نہ پہنیں، چھلا نہ پہنیں، تویز نہ پہنیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، بال کاٹ کے ڈسٹ بین میں نہ ڈالیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں، خوشبو لگا کے باہر نہ جائے، گھر میں تصویر نہ لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرما۔